اور اللہ بہت وسعت کرنے والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبی، اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہاری اس کی بادشاہت کی نشانی، یعنی طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ تابوت سکینہ بہت مشہور ہے، وہ چھوٹ گیا ہے اور تم ظلمن نکال دیے گئے اس جگہ سے، یہ طالوت ہی وہ تابوت لے کر کے آئے گا۔ اس تابوت کے اندر بہت سارے اس کی تختیاں تھیں، اصل تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو وہ لے کر کے آئے تھے طور سے، اس کی تختیاں موجود تھیں اس صندوق میں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے کپڑے اور عصا وغیرہ بھی موجود تھا اس میں، جس کو وہ تبرک کے طور پر بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اس کی مدد سے اللہ جو ہے وہ انہیں فتح وغیرہ عطا فرماتا تھا۔ تو وہ بھی چھوٹ چکا تھا اسی علاقے میں جہاں سے یہ نکالے گئے تھے۔ تو اس نبی نے یعنی حضرت شمویل نے یہ کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ تمہارا لے کر کے آئے گا، جب وہ لے کے آئے گا تو تم یقین کر لو گے، تو کہا کہ ہاں یقین کر لیں گے۔ پھر وہ لے کر کے آیا، اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ وہ آئے گا، اور دیکھ کے یہ خوش بھی ہوگا اور اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تو اسی کو فرما رہے کہ اس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں آل موسیٰ میں سے اور آل ہارون میں سے، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی جس جگہ وہ تھا اس جگہ سے فرشتوں نے اس کو اس علاقے سے نکالا اور ایک جانور پر رکھ کر کے اس کو ہٹا دیا، اور وہ طالوت جو ہے اس کو لے کر کے چلا آیا ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ یہ تفسیر ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا۔ یہاں اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بہت ہوا ہے کہ وہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم کریں گے، اور جب وہ صورت پیش آتی تھی تو انکار کر دیتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، اور نبی ان کے موجود الگ الگ نبیوں کے زمانے میں، اور ان کے الگ الگ واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں، اسی میں سے ایک واقعہ یہ ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی مبعوث ہوئے اور ان پر یہ کلام نازل ہوا، اور ان پر ہی یہ سب چیزیں بطور عبرت کے نازل کی گئیں ہمارے لیے، ہم کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ پہلے ایسی قومیں تھیں اور وہ اس قسم کے وعدے وعید کر لیتے تھے اور وقت پر اس سے انکار کرتے تھے، تو تم مت انکار کرنا۔ تمہارے ساتھ جب یہ صورت پیش آئے تو اب کوئی نبی تو ہوگا نہیں، انہی نبی کی تعلیمات اب قیامت تک رہیں گی، اور اسی کتاب کے احکام اب قیامت تک رہیں گے۔ تو جب ایسی کوئی صورت پیش آئے اور تمہارے وقت میں کوئی امام ہو اللہ کی طرف سے کوئی مقرر ہو جائے ایسا جو تمہیں دعوت دے کہ اب چلو، اور کوئی نہ کوئی ایسی نشانی اس کے ساتھ ضرور ہوگی کہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، عام مسلمان، کہ ہاں اب یہی ہمارا امیر ہے۔ تو جب ایسی کوئی صورت پیش آ جائے اور پھر وہ حکم دے، یعنی جس کو نفیر عام کہتے ہیں، جس میں ہر بالغ پر جو ہے وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، ایسا وہ اگر کوئی حکم دے تو پھر اس میں اس قسم کی کوئی اپنے دل میں جو ہے وہ کوئی کشمکش مت رکھنا، بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو جانا، اور یہ سمجھنا کہ چونکہ علماء جو ہے وہ نائب ہیں انبیاء کے، تو ہمارے اس آخری نبی کا کوئی وارث ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے، اور اس وقت وہی لوگ اس میں قبول کیے جائیں گے جو ان تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتے ہوں گے، اور جو بقیہ دوسرے احکام اس پر عمل درآمد کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہوں گے، جو فرائض ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، واجبات پر، اور جو محرمات و مکروہات ہیں ان سے بچتے رہیں گے، تو انہی کی روح اس قابل ہوگی کہ اللہ کے راستے کے لیے قبول کی جائے۔ تو یہ سب واقعات جو اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے وہ قصے کی کتاب تو ہے نہیں کہ مسلسل ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، ایک دور سے شروع ہوا، حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اب یہ قصے جو ہیں اتنی قسطوں میں مکمل ہو چکے، اب اس کو رکھ کے لپیٹ کے رکھ دیجئے۔ تو قصہ تھا پڑھ ڈالا، تاریخ تھی اس کو پڑھ ڈالا ہم نے، بڑا مزہ آیا پڑھنے میں۔ اس قسم کی کتاب تو ہے نہیں، نصیحت ہوتی رہتی ہے، کچھ احکام بیان ہوتے رہتے ہیں، بیچ میں ایک واقعہ آتا ہے، پھر کچھ احکام بیان ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کبھی قصہ مسلسل پورا بیان کر دیتے ہیں، کبھی ایک اسی قصے کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کا جو مصنف ہے وہ کسی کے روب میں، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے۔ ہم کوئی کتاب لکھیں گے تو ہمیں
پڑھنے والے کا دباؤ ہوتا ہے کہ اس طرح لکھیں، یہ لفظ جو ہے وہ پڑھنے والے کو اچھا نہیں لگے گا، وغیرہ وغیرہ. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو ہے وہ ان میں بھی کسی نہ کسی سے مرعوب ہونا نظر آتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں نا اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے یہ کیا، مجھے یہ ڈالا گیا، مجھے یہ سمجھایا گیا، مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں یہ کہوں. تو وہ بھی ان کے کلام میں بھی کسی نہ کسی سے مرعوب ہونا نظر آتا ہے احادیث میں. اور اس کتاب میں جو ہے وہ کسی سے مرعوب ہونا نہیں نظر آتا. وہ کلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ کہو، چلو چھوڑو وہ واقعہ سناؤ، تو وہ کسی سے مرعوب نہیں ہے بالکل. یعنی بظاہر نعوذ باللہ، مقصد میرا یہ نہیں ہے، غیر مرتب کلام ہے. ایک واقعہ چل رہا ہے اسی بیچ میں، یعنی عورتوں کی عدتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جس کا شوہر مر جائے وہ اس کی یہ عدت ہے، اور جو طلاق دے دے جس کو جو مطلقہ ہے اس کی یہ عدت ہے. اور بیچ میں جو ہے بتا رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، وہ نماز کے ایک آیت ہے صرف کہ نمازوں کی خوب حفاظت کرو، اور درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی تو خوب زیادہ اس کی حفاظت کرو. پھر آگے دوسرا حکم شروع ہو گیا. تو یہ انداز بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے. یعنی عقلی طور پر اگر سوچے جو غیر مومن ہے اس کو یہی سب چیزیں دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ ایسا کلام ہے جو کسی انسان کا معلوم نہیں ہوتا. تو انسانی کلام میں جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کے انسانی کلام ہونے کی وہ اس میں نہیں ہے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہوتا ہے. اب یہی بتا رہے نا، یہ ایک واقعہ شروع کیا، بیچ میں جو ہے وہ اللہ کو کون قرض دے گا، قرض حسنہ، پھر دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا شروع کر دیا، پھر ان کے نبی نے ان سے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، وہ ایک واقعہ چل رہا ہے. تو خیر، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اتنا ترجمہ کر دیتا ہوں. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب یعنی وہ سب سمجھا کے اور وہ تابوت سکینہ مل گیا اور یہ قوم جو ہے وہ راضی ہو گئی طالوت کو اپنا سپہ سالار اور بادشاہ بنانے پر، تو پھر یہ لوگ نکلے وہاں سے اور اس علاقے کی طرف نکلے جہاں جس جگہ کو چھوڑ کر کے ان کو نکلنا پڑا تھا وہاں کے لیے نکلے. پس جب باہر نکلا طالوت لشکر کے ساتھ تو کہا کہ اب یہ طالوت جو ہے یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی خصوصیات ہوں گی. یعنی یہ نیک شخص ہوں گے، اپنی قوم کے میں زیادہ جاننے والے، جیسے کہ یہ بسطتاً فی العلم میں خود نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے طالوت کے پاس. تو طالوت نے ایک نصیحت کی اور وہ آزمانا چاہتا تھا کہ چونکہ جنگ لڑنے کے لیے سپہ سالار کا مکمل تابع ہونا ضروری ہے، کہ جو لشکری اپنے سالار کا مکمل تابع ہوتا ہے، ایک حرف کو ماننے والا ہوتا ہے، وہی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. اور اگر اپنی رائے کہیں پر داخل کی تو نہیں. اسی امتحان کے لیے طالوت نے ایک حکم دیا. کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، کہ بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرے گا پانی کی ایک نہر کے ذریعے سے، اور وہ بہت فاصلے پر آئے گی، بہت زیادہ پیاس ہوگی تمہیں. بہت یہ پیاس وغیرہ کا تذکرہ یہاں نہیں ہے. ارے بھائی اٹھا دو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر سے آزمائے گا. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جو اس میں سے نہیں پیے گا ایک گھونٹ بھی، یعنی اس پانی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، وہ تو میرا ساتھی ہے. اور جو اس میں سے پی لے گا یعنی پیٹ بھر کے، وہ میرا ساتھی نہیں ہے، وہ اس آزمائش کے قابل نہیں ہے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. یعنی 3 قسم کے لوگ انہوں نے بتایا. اب اس نے کہتے بھی خراب لگ رہا ہے طالوت نے، تو وہی مضمون آ رہا ہے آگے. تو گویا 3 جماعت ہو گئی. ایک وہ جس نے دیکھا ہی نہیں پانی کی طرف، اور ایک وہ جس نے خوب جی بھر کے پیٹ بھر کے پیا، اور ایک وہ جماعت تھی کہ اس نے پیٹ تو نہیں بھرا، بس ایک آدھ چلو وغیرہ لے کر کے پانی پی لیا کہ پیاس بہت شدید تھی تو اتنا پی لے.
تو کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میری بات ماننے والا نہیں ہے، میں اس کو اپنا اطاعت گزار نہیں سمجھوں گا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہ چکھے تو یقیناً وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جو ایک آدھ چلو پی لے اس میں پانی ڈال کر کے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، پس سب نے اس میں سے پانی پیا، جتنے تھے لشکر میں سب نے پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے یا تو نہیں پیا یا ایک آدھ چلو پیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، پھر جب وہ طالوت لشکر کو لے کر کے آگے بڑھا تو اب دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جس نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا، تو یہ اپنے سالار کی اطاعت، اپنے امیر کی بات نہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل میں بزدلی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ارے جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے، وہ کیسے ہم ان سے لڑ پائیں گے، کیسے جنگ کر پائیں گے۔ اور جنہوں نے نہیں پیا تھا پانی انہوں نے کہا کہ نہیں، پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے بڑے لشکروں کو بہت چھوٹے چھوٹے لشکروں نے شکست دی ہے اس سے پہلے بھی، تو گھبراؤ مت، اللہ جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اس پانی پینے کا اثر ظاہر ہوا کہ جس نے وہ بات نہیں مانی تھی ان کے دلوں میں بزدلی بیٹھ گئی، اور جنہوں نے مان لی تھی وہ اللہ کے نور سے معمور تھے، اور انہوں نے وہ بات کہی جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو جب طالوت آگے بڑھے ایمان والوں کے ساتھ تو ایک جماعت نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور ان لوگوں نے جو ان کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی آخرت کا یقین تھا، اور دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب آئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر کے معنی ہے ڈٹ جانے کے، تو اور جو ڈٹ جائے اس عقیدے کے ساتھ تو اللہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب جالوت اور اس کا لشکر ظاہر ہوا، سامنے آیا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو سب نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر بہا دیجئے، یعنی صبر یعنی ڈٹ جانا ہمارے اندر ڈال دیجئے کہ ہم اس کے سامنے سے ہٹنے نہ پائیں یہاں تک کہ یا تو فتح ہو اور یا شہادت۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر ان لوگوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور وہ جو جالوت تھا ظالم بادشاہ جس کے خلاف طالوت لڑ رہے تھے، تو طالوت ہی کے لشکر میں داؤد تھے، یہ بعد میں نبی ہوئے، اور داؤد نے قتل کیا جالوت کو، اور پھر اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا ان کو ان باتوں میں سے جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ دفع نہ کرے بعض کو بعض کے ساتھ تو زمین میں فساد واقع ہو جائے، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر کہ وہ ایک کو دوسرے سے لڑا کر کے فساد کو ختم کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ تو فساد واقع ہو، زمین میں فساد واقع ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ آئندہ ہفتے تک انتظار کیجیے انشاءاللہ۔ تو یہ اتفاق سے حالات جو ہیں انہی کے اعتبار سے ہم لوگ سبق پڑھتے پڑھتے ایسے مضامین میں پہنچ گئے کہ اس دور کا بھی وہی تقاضا ہے کہ ایک جالوت ہے، بس اس کے مقابلے کے لیے کوئی طالوت نہیں نظر آ رہا ہے ابھی، تو انتظار رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی طالوت ہوگا اللہ کی طرف سے اگر وہ وقت مقرر ہو چکا ہے تو، اور جب آئے تو بوڑھے جوان بچے یعنی بالغ وہ سب جو ہے اس کو اسی طرح قبول کر لے جیسے اس بنی اسرائیل کی اس جماعت نے طالوت کو اپنا مان لیا تھا امیر۔ اس کے پاس کوئی نشانی تھی وہ اللہ نے بیان کر دی کہ وہ تابوت سکینہ لے کے آئے گا، تو ہمارے لیے نشانی جو ہے وہ اس کا متبع سنت ہونا، یہی نشانی ہے، سنت کا متبع ہو۔ اور کوئی شخص کچھ بھی کرتا رہے بڑا مخلص معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ نہیں ہے تو وہ ہمارا امیر نہیں ہو سکتا۔
بس ایک نشانی ہے. تو حالات کے اعتبار سے اتفاق سے ہم سبق میں بھی وہیں پہنچ گئے ہیں جس دور میں اس وقت ہیں ہندوستان میں.